ذاتی تحفظ۔ جب کبھی ہم پر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب ہمیں خود کا تحفظ کرنا چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ اس اصول میں جو بنیادی لفظ ہے وہ بعض اوقات ہے۔ بعض اوقات ایسا وقت ہوتا ہے جب ہمیں خود کا دفاع کرنا چاہیے، اور ہم یہ مثال پولس کی زندگی میں دیکھتے ہیں جب وہ خود کے دفاع کے لیے گورنر فیلکس کے سامنے اپنا دفاع کرتا ہے۔ آئیے اس ترتیب کو دیکھیں۔ کیا آپ کو پولس کے بھانجے کا یاد ہے؟ اس کی بہن کا بیٹا جس نے رومی صوبہ دار کو آگاہ کیا تھا کہ کچھ یہودی پولس کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اور یاد ہے اس سازش میں 40 لوگ شامل تھے۔ مجھے یقین ہے کہ ان میں سے ہر ایک بہت تجربہ کار تھا، اور انہوں نے موت کی قسم کھائی تھی اور یہ بات کی یقین دہانی کی تھی کہ اگر اس کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی کریں گے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ صوبہ دار نے پولس کو فرار کرنے کا منصوبہ تیار کیا اور دیکھا یہ بہت سنجیدہ معاملہ تھا۔ اور ویسے اگر آپ اس قسم کی بات واپس روم میں آ جاتی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ گورنر، خاص کر یروشلم اور یہودیہ میں جہاں یہودی کمیونٹی تھی، اس سلطنت میں بہت پریشانی ہوتی، اور اس لیے وہ ایسی چیزوں کو بہت پرسکون اور پرامن رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے وہ اس قسم کی صورتحال کو موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ اور غور کریں کہ کیا لکھا ہے۔ اور 2 صوبہ داروں کو پاس بلا کر کہا کہ 200 سپاہی اور 70 سوار اور 200 نیز بردار پہرے رات گئے کیسریا جانے کو تیار کر رکھنا، اور حکم دیا کہ پولس کی سواری کے لیے جانوروں کو بھی حاضر کریں تاکہ اسے فیلکس حاکم کے پاس صحیح سلامت پہنچا دیں۔ دوستو، یہ دفاع کرنا ہے۔ 200 سپاہی اور 200 نیزہ بردار۔ خیر، آپ دیکھیں گے کہ صوبہ دار اس بات کو سمجھ گیا اور انہوں نے مل کر سازش کی کہ پولس کو بھاری نقصان پہنچائیں، اور اس لیے وہ اسے بچانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ایسا کیا بھی۔ خیر، پولس کے دشمنوں نے ابھی بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا، کیونکہ جب انہوں نے معلوم کیا کہ کیا ہوا، ہم حوالے میں پڑھتے ہیں کہ حنانیہ سردار کاہن اور اس کا وفادار کیسریا میں گورنر فیلکس کے پاس آیا، اور انہوں نے اس کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا، اور انہوں نے پولس پر بہت سے الزامات لگائے۔ اعمال باب 24 آیت 5 سے 8 میں ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس شخص کو مفسد اور دنیا کے سب یہودیوں میں فتنہ انگیز اور ناصریوں کے بدعتی فرقہ کا سرگرو پایا۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ پولس خود سے ہی نہیں تھا جس پر وہ تنقید کر رہے تھے کہ اس نے یہودیوں کے درمیان فساد برپا کیا۔ یہ یسوع مسیح کی انجیل تھی۔ ویسے یہودی کون تھے جن کے پاس وہ سب سے پہلے آیا، لیکن بطور قوم انہوں نے اسے قبول نہ کیا، جیسا کہ ہم نے مثال میں دیکھا۔ لیکن جنہوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق دیا، اور اس لیے وہ اس پر وہ الزام لگا رہے تھے جس کو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ وہ خدا کی طرف سے دی گئی انجیل کی فرما برداری کر رہے تھے۔ کچھ واقعات پر ان کو یہ سمجھ نہیں آئی یا انہوں نے ایمان نہیں رکھا۔ وہ جو کچھ ہو رہا تھا اس سے بہت پریشان تھے۔ ویسے پولس یا سول اس سے نہیں پہچانا جا سکا، کیونکہ وہ ایماندار ہونے سے پہلے ان میں ہی سے ایک تھا۔ غور کریں، اس نے ہیکل کو ناپاک کرنے کی بھی کوشش کی تھی، اور ہم نے اسے پکڑا، اور ہم نے چاہا کہ اپنی شریعت کے موافق اس کی عدالت کریں، لیکن لوسیاس سردار آ کر بڑی زبردستی سے اسے ہمارے ہاتھ سے چھین لے گیا۔ تم خود اس کی تفتیش کرنے کے بعد ان الزامات کو جاننے کے قابل ہو جاؤ گے جو اس کے خلاف پیش کرتے ہیں۔ خیر، یہ ان واقعات میں سے ایک ہے جسے میں نے اپنے اصول میں بیان کیا تھا، جہاں ذاتی دفاع کی تعریف کی گئی تھی اور پولس نے اس آزادی کا استعمال کیا، اور اس کے بارے میں ہم اعمال باب 24 آیت 17 میں دیکھتے ہیں۔ بہت برسوں بعد میں اپنی قوم کو خیرات پہنچانے اور نذریں چڑھانے آیا تھا، اور یہ حقیقت ہے انہوں نے پیسے لیے، انہوں نے کلیسیا سے جمع کیے، اور انہوں نے یہ اپنے لوگوں سے لیے۔ وہ ایماندار ہونے والے تھے جو یہودی پیروکار تھے اور مسیح میں ایماندار بنے۔ انہوں نے بغیر ہنگامہ یا بلاوے کے مجھے طہارت کی حالت میں یہ کام کرتے ہوئے ہیکل میں پایا۔ ہاں، ایشیا کے چند یہودی تھے۔ میں نے اس میں سے کچھ بھی تیار نہیں کیا، اور اگر ان کو مجھ پر کچھ دعویٰ تھا تو انہیں میرے سامنے حاضر ہو کر فریاد کرنا واجب تھا، یا یہی خود کہیں کہ جب میں صدر عدالت کے سامنے کھڑا تھا تو مجھ میں کیا برائی پائی تھی۔ یہ یہودیوں کے 70 لوگوں کی عدالت تھی، سوائے اس کے ایک بات کے کہ میں نے ان میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا تھا
کہ مردوں کی قیامت کے بارے میں آج مجھ پر تمہارے سامنے مقدمہ ہو رہا ہے۔ ویسے یہ بہت ہی دانشمندانہ بیان ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ بطور صدر عدالت کارکن اور فریسیوں کا فریسی ہونے کی حیثیت سے وہ جو مردوں میں سے زندہ ہونے پر ایمان رکھتا تھا اور صدوقی قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کا ماننا تھا کہ جب آپ مریں گے تو مریں گے۔ یہ آزاد خیال لوگ تھے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ صدر عدالت میں یہ دونوں گروپس موجود تھے۔ لیکن جب پولس ان پر چیخا تو کیا ہوا؟ میں مردوں کی قیامت کے مقدمہ میں یہاں ہوں۔ فریسیوں اور صدوقیوں میں ایک بڑا بیانہ کھولا، اور یہ معاملہ اتنا خراب ہوا کہ گورنر نے سوچا کہ یہ حقیقت میں پولس کو پھاڑنے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک لحاظ سے پولس نے بڑی ہوشیاری سے ان میں سے ایک ایسی چیز ڈالی جس نے ان آدمیوں کے درمیان ایک نا اتفاقی پیدا کر دی۔ وہ اپنے تضادات اور غلط عقیدہ سے نمٹے۔ اس لیے یہاں پر ہمارے پاس پولس رسول جو اپنے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہاں پر ایک موازنہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں پولس کے ساتھ وہ سب ہوا جو یسوع کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم مماثلت کو دیکھتے ہیں۔ یسوع پر ہیکل کو تباہ کرنے اور نبیوں کی توہین کا الزام لگا، جو کہ اس نے نہیں کیا تھا۔ یسوع پر قوم کو تباہ کرنے کا الزام لگا، جو کہ بے بنیاد تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کیسر کو جزیہ دینے کے خلاف ہے، مگر جھوٹ تھا۔ دیکھیں یہ سارے الزامات بے بنیاد تھے۔ کیا یہ دلچسپ نہیں ہے کہ پولس رسول بھی کچھ ایسے ہی الزامات کا سامنا کرتا ہے؟ تاہم اس معاملے میں یسوع نے اپنے دفاع کے لیے بہت کم الفاظ ادا کیے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، ویسے اس کے پاس صرف خود کا دفاع کرنے کا یہی طریقہ تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی دلیل تو تھی ہی نہیں۔ اس کا وکالت کرنے والا باپ تھا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ کیا ہوا؟ اس نے کیا کہا کہ اے باپ، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اب یسوع کو بغیر کسی جرم کے صلیب دی گئی۔ اس لیے ہمارے پاس ایک سوال ہے، پولس کی طرح کب ہمیں اپنے دفاع کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور کب ہمیں مسیح کی طرح بہت کم الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے؟ خیر، میں صرف آپ کی رہنمائی کے لیے کچھ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میں ان کو کلام مقدس سے الہی رہنمائی کہوں گی، اور میں اس کو پطرس کے خط سے ملخطہ کروں گی۔ اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو۔ نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو، نہ گھبراؤ، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو۔ اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے، یہ ایک دفعہ رہنمائی کے طور پر ہے۔ جب ایسی صورتحال میں موقع ملتا ہے جیسے پولس کو ملا کہ یسوع مسیح کو پیش کرے، اور امید ہمارے پاس تو ہے، لیکن پطرس مزید کہتا ہے یہ ہمیں کیسے کرنا ہے۔ اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ، اور نیت بھی نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے انہی میں وہ لوگ شرمندہ ہوں جو تمہارے مسیحی نیک چال چلن پر لان تان کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہو کہ تم نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھاؤ، تو یہ بدی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھانے سے بہتر ہے۔ اور اس پورے متن میں یہ ایک دلچسپ بات ہے، کیونکہ عام طور پر پطرس کہتا ہے اگر ہم بہت سی چیزوں کو مناسب طریقے سے کریں تو ہم بہت سی مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، اگر ہم اس کو مناسب طریقے سے کریں۔ لیکن وہ یہاں پر یہ بھی کہتا ہے کہ بے شک تم اچھے کام کرو تو بھی خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم ستائے جائیں۔ اور بالکل پالوس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اور بہت سے مسیحی ایمانداروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت اچھی رہنمائی ہے، اور میں نے ایک کتاب کا مطالعہ مکمل کیا جو کہ ٹریون ویکس کی تھی، اور بنیادی طور پر اس کا عنوان یہ ہمارا وقت ہے۔ لیکن اس نے اپنے سسر کی کہانی بیان کی، کیونکہ ٹریون رومانیہ میں کمیونسٹ کے ظلم و ستم کے وقت میں وہاں مشنری تھا، اور میں اس خاص وقت میں وہیں پر تھی۔ خاموشی سے پاسبانوں کی میٹنگ میں جانا، اور یہ بہت پریشان کن صورتحال تھی، کیونکہ حقیقت میں یہ لوگوں کے گھروں پر ملنے کے خلاف تھا، اور ڈاکٹریٹ لوگوں کے درمیان ہونے والی سازش سے ڈرتا تھا۔ اس لیے خاندان کے افراد کے علاوہ گھر میں لوگوں کو جمع کرنے کی ایک خاص حد مقرر تھی، اور مزید قانون یہ تھا آپ اور پاسٹرز صرف چرچ میں مل سکتے ہیں۔ لیکن اس دوران بھی کمیونسٹ حکومت کی طرف سے کوئی منجر ضرور ہوتا جو سب باتیں سن رہا ہوتا کہ پاسٹر نے کیا کہا، اور اگر کبھی وہ حکومت کے خلاف کوئی ایسی بات کرتا تو اس کو ایک سنجیدہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا۔ ممکن ہے کہ اس کو قید میں جانا پڑتا، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس صورتحال میں کیا ہوگا۔ خیر،
ट्रिवन का ससुर हकीकत में कम्युनिस्ट मुंजर था और वो उनमें से किसी एक चर्च गया और देखें उसने अंजील का पैगाम सुना और एक ईमानदार बन गया। जब वो घर गया और जो कुछ हुआ अपनी बीवी को बताया तो उसकी बीवी उस पर भड़की क्योंकि वो खुद बहुत कट्टर कम्युनिस्ट थी, लेकिन बाद में वो भी ईमानदार हो गई। ट्रिवन ने इस आदमी के बारे में बताया कि जो एक कम्युनिस्ट मुंजर था और ईमानदार बनने के बाद खुद को अपने साबका साथियों के साथ कैसे संभाला। उसका एक कारोबार था। जब वो आते तो वो उनके साथ बड़ी नरमी और इज्जत से पेश आता। दरअसल वो उनके सामने कॉफ़ी या जो कुछ भी पेश करता और हकीकी रद्द अमल होता। अगर आप ऐसी सूरत हाल का तसव्वुर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो उन लोगों के सामने कम्युनिस्ट हुकूमत का मुंजर था जो ईमानदार बन चुका था। अब वो ईमानदारों का मददगार बन गया था। इस काबिल तारीफ तरीके से खुद को संभालना पड़ा। ये बहुत हैरत अंगेज था कि कैसे खुदा को जलाल उस रद्द अमल से मिलता जिसे वो अपने बेईमान दोस्तों की खिदमत करता था जिन्होंने यसू की इंजील को रद्द किया था। और मैंने सोचा, वाह, ये वही बात है जिसकी पतरस रसूल बात कर रहा है। लेकिन सूरत हाल से बेफिक्र होकर ये रहा हमारा असूल जिसको हमें अपने जहन में रखने की ज़रूरत है, जो कि पौलुस के ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ से मिलता है। जब कभी हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है तो एक वक्त ऐसा होता है जब हमें खुद का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए।